وہ کھاتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ دنیا جو اس کا شارب ہے، اس کا پینے والا، اس کو صحت نہیں دیتی۔ دنیا ایک ایسی شراب ہے، ایک ایسا مشروب ہے جو اس کو پیے اس کو صحت نہیں دیتی، اور جو اس کا ساتھی بنے اس سے وفا نہیں کرتی۔ کتنے تخت پر آئے، انجام بھول گئے، تخت انہیں چھوڑ گئے، وہ تختوں کو چھوڑ گئے۔ کتنے محلات آباد تھے، آج وہ محلات کھنڈرات میں بدل گئے۔ کتنی آبادیاں کھنڈر بن چکی۔ ارے اپنا زمانہ یاد کرو، آج اس ملک پاکستان پر اللہ کی ناراضگی کے کتنے اثرات ہیں۔ کہیں پانی بند ہے، کہیں بجلی کم ہے، کہیں روزگار کم ہے، کہیں آٹا کم ہے، کہیں مہنگائی زیادہ ہے، جان کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں، بم ہے، کلنگ ہے، گولی ہے، ہر طرف ایک قیامت بپا ہے۔ اے پاکستانیان، اے اہل اسلام، اے اہل سرزمین پاکستان، کبھی آپ روئے؟ اپنی گردنیں جھانک کر دلوں کو دیکھا؟ کبھی مراقبہ کر کے اپنے مولا سے دل کا تعلق جوڑ کر پوچھا کہ مولا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پورا عالم اسلام غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا، تباہی اور بربادی۔ کبھی اہل اسلام نے سوچا کہ ہم پر کیا بیت رہا ہے امت مصطفیٰ پر؟ نہیں سوچا۔ سوچتے تو روتے، تائب ہوتے، اپنا قبلہ بدلتے، رخ بدلتے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ رب کے دوست نہیں ہیں، ایمان پر نہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ان کی اچھی بری کاوشوں کا اجر سب اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور جو رب کے دوست ہے، اس نے اپنے دوستوں کے لیے اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر حسن آخرت کا آرام سنبھال کے رکھا ہے۔ جو رب کا دوست ہو کر اس سے بے وفائی کرے، اس پر دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت تو اس نے پہلے ہی تنگ کر لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، اس دنیا کے نشے میں دھوتنے والوں، یہ اپنے ساتھی کو وفا نہیں کرتی اور پینے والے کو شفا نہیں دیتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، دنیا منیت الاشقیاء، دنیا بدبختوں کی آرزو ہے، بدبختوں کی تمنا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مولا تیری بارگاہ میں کیا تحفہ بھیجوں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو؟ کیا تحفہ بھیجوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، یا عیسیٰ حب لی من عینیک الدموع ومن قلبک الخشوع وکحل عینیک بمیل الحزن۔ فرمایا، عیسیٰ اگر میری طرف تحفہ بھیجنا ہے تو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا تحفہ بھیج۔ میرے پاس سب کچھ ہے، آنسو نہیں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مگر ناندم اور شرمندگی کے، ندامت اور شرمندگی کے آنسو نہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا تحفہ بھیج، اور اپنے دل کے خشوع اور رقت کا تحفہ بھیج۔ جو خشوع اور خضوع ہے اس کا تحفہ بھیج۔ پھر آپ روایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ تورات اتارنے کے بعد اپنی کتاب تورات اتاری اور وحی بھیجی، اور فرمایا، اسمعنی لذاذۃ التورات بصوت خاشع حزین۔ اپنی کتاب اتار کے فرمایا، اے موسیٰ، یہ جو میں نے تورات اتاری ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو خود سنوں، اپنا کلام خود سنوں، اور وہ جو تیری درد و سوز والی، رقت اور گداز والی آواز ہے، اس گریہ و بکا اور درد و سوز والی آواز سے میری زبور پڑھ، اور میں سن کر خوش ہوں گا۔ تو رب اپنا کلام بھی گریہ و گداز کے ساتھ سن کر خوش ہوتا ہے۔
اپنا کلام اس آواز کے ساتھ سن کر خوش ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی کے یہ دن، جو لمحے ہم کو نصیب ہیں، یہ مستعار زندگی ہے۔ ہم میں سے کوئی اس زندگی کے دنوں کا مالک نہیں۔ یہ ایام و لیالی، یہ صبح و شام، یہ لمحات زندگی، یہ ادھار ہے، اور ایسا ادھار ہے، سن لو، جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مانگ لے، جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مان لے۔ ہم نے اس ادھار کے مالک بن بیٹھے اور اس دار الغرور میں دل لگا بیٹھے۔ آج کی رات کتنا الحمدللہ تعالی، کتنا بڑا عظیم حد نگاہ تک، بلکہ نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اس سے پیچھے تک سر ہی سر ہیں طالبین کے۔ دیکھیے ذرا آ کر دیکھیے ادھر، اللہ کے بندوں کا نظارہ کیجئے، اوپر چڑھ کے کوئی حد دکھائی نہیں دیتی، اور اس طرح ہزارہ خواتین جو معتکف ہیں وہ دیوار کے پیچھے ہیں، انہیں باہر گراؤنڈ میں آنے کی اجازت نہ تھی، اور ہزارہ معتکف مسنون، انہیں مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، وہ ادھر ہیں۔ یہ آپ کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ طالبان حق ہیں جو نہ ادھر معتکف تھے نہ ادھر معتکف، یہ سب، یہ وہ جو ان سے اضافتاً آج کی رات آئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ میرا آخری سوال ہے، پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اگر آج کی رات بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر ہمارا سویا ہوا من بیدار نہیں ہوتا، اور رب سے جو ہمارا تعلق کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ، اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکہ، ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ، اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ۔ نام اللہ کا بندہ ہونے کا لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہے۔ نام تاجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں۔ یہ 17-18 کروڑ کا ملک پاکستان، اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، اس کی گنتی کر لو، اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں ہم، اس سے منہ موڑ کر، اللہ سے بے وفائی کر کے، نافرمانی کر کے ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں، مگر اس کا پھر کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر بھی چلو میرا بندہ رو پڑا ہے، معاف کر دو، پھر بھی اسے رونے پر حیا آ جاتا ہے، رونے پر کرم کر دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو آقا کی غلامی کا، امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں اتباع سنت محمدی ہے، اسوہ و سیرت محمدی کی جھلک ہے۔ کتنوں کی زندگی تاجدار کائنات کی سیرت و سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ کتنے گھرانے، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کچھ اور، ہماری دوستیاں کسی اور جگہ، رجحان کسی اور جگہ، لالچ کسی اور شے کا، طلب اور چاہت کسی اور شے کی، نام خدا و مصطفیٰ کا۔ دل پتھروں سے سخت ہیں، آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے ہیں، ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمیں پوری قومی سطح پر ایک توبہ کرنا ہوگی، اللہ کی طرف مڑنا ہوگا، اور گنبد خضرا کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی،
اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں، 25 26 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں، سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی نا میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین امت خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے، آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں۔ میرے آقا کے عاشق بن جائیں، میرے آقا کی محبت میں فنا ہو جائیں، ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے، اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت ہو جائے، حضور کی سیرت ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر بھولی بسری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دوہرا دیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کچھ مانگتا ہوں، نہ بناتا ہوں۔ یہاں آنے والوں، صرف ایک رات دعا کا خیال لے کر نہ آیا کرو، خدا کے لیے زندگی بدلنے کا خیال لے کر آیا کرو۔ یہ لمحوں کے سودے، عارضی سودے، اور جب صبح ہوئی پھر بے وفا ہو گئے خدا سے، یہ سودے اچھے نہیں ہیں۔ ان برے سودوں نے امت کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا۔ پختہ سودے کرو، اللہ کے ساتھ پوری یاری لگاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ کامل یاری لگاؤ، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی عزت کی قسم، اس کی رحمت بہار بن کر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے۔ حضور اپنی کملی کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ، نابینا ہیں وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں، اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ معاذ اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا، کمزور نہیں ہو گیا، اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا۔ ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے ہیں، ہماری جھولیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں، ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں سال میں ایک رات، اور صبح ہوتے ہی پھر اس مولا کے ساتھ عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں۔ تم عہد و پیمان کو پختہ کر لو، خدا کی رحمت تمہارے سر سے اٹھے گی ہی نہیں۔ اپنے دھیان اپنے دلوں کی طرف کر لو۔ دعا تو اب ہوگی،
مگر میں چاہتا ہوں یہ دعا آج کی رات دعا کے لالچ کے لیے نہ ہو، زندگی بدلنے کے لالچ میں ہو۔ جہاں جہاں تک کوئی سن رہا ہے، کروڑوں افراد، خاندان، گھر، عورتیں، مرد اور بچے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، زندگی کے احوال کو بدلنے کا عہد کرو، اللہ رسول سے پکی یاری کرو، پکی یاری کرو۔ بس ایک پیغام ہے، پکی یاری کرو، خدا کے سچے بندے بنو، حضور کے سچے وفادار بنو۔ اور اس کا مشاہدہ عملی زندگی کی تبدیلی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تحریک منہاج القرآن کا فقط ایک ہی مقصد ہے، یہی غرض ہے، یہی غایت ہے، یہی منزل ہے، یہی ہمارا مصطفی انقلاب ہے۔ ہم دہشت گردی کے انقلاب کو نہیں مانتے۔ تحریک منہاج القرآن بلکہ امت محمدی دہشت گردی کو رد کرتی ہے، دہشت گردوں کو رد کرتی ہے۔ ہر دہشت گرد اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، مصطفیٰ کا دشمن ہے، امت محمدی کا دشمن ہے۔ دہشت گرد کا کوئی تعلق نہ اسلام سے نہ کسی اور مذہب سے ہے، وہ ایک مجرم ہے۔ اسلام اور تاجدار کائنات اور تاجدار ان کا پیغام امن ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، دوستی ہے، نرمی ہے، اپنے احوال کی اصلاح ہے، تقویٰ ہے، خدا کا خوف ہے۔ ایسا صالح بندہ بنانا ہے جو آخرت میں لوگوں کے کام آئے اور قیامت میں عذاب کے حقداروں کے کام آئے۔ یہاں بھی لوگوں کے کام کرے، قیامت میں بھی شفاعت کرے، لوگوں کی نفع بخش بندہ بن جائے، یہاں بھی لوگوں کے کام آئے، وہاں بھی لوگوں کے کام آئے۔ کئی صحابہ نے اس حدیث کی کو روایت کی آقا سے، آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ کتنے حصے؟ 100 حصے کیے ہیں۔ اور جب سے کائنات بنائی تب سے لے کر قیامت کے دن بپا ہونے تک ساری کائنات میں اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ ابھی تک بانٹا ہے۔ اور یہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث بھی ہے، صرف ایک حصہ بانٹا ہے، اور 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیے۔ ایک حصہ ساری کائنات میں اب تک بانٹا ہے، جس سے ماں کی مامتا چلتی ہے، باپ کی شفقت چلتی ہے، بھائی اور بہنوں کی محبت چلتی ہے، دوستوں کی دوستی چلتی ہے، جانوروں کی رحمت چلتی ہے، اور قیامت کے دن کے لیے 99 حصے رحمت کے رکھے ہیں۔ باری تعالیٰ وہ 99 حصے جو رحمت کے سنبھال کے رکھے ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟